اس وقت میں میرے پاس کتاب جو ہے جامع صغیر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے تفسیر جلالین بھی لکھی ہے، جو تمام علماء مدارس میں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے کے دن اور رات میں کچھ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کی ہوائیں آتی، تم ان کی تلاش میں رہا کرو۔ ان لربکم، تمہارے رب کی طرف سے خاص طور سے لام تخصیص اور خصوصیت کے لیے آتا ہے، یعنی تمہارے پالنے والے کی طرف سے تمہاری تربیت روحانی کے لیے کچھ خصوصی رحمت کی ہوائیں دنیا میں آتی ہیں۔ فی ایام دہرکم، یعنی تمہارے زمانے کے ایام میں آتی ہیں۔ ایام دن اور رات دونوں کو مشتمل ہے۔ فتعرضوا لها، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ان ہواؤں کو تلاش میں رہا کرو۔ اگر تم کو یہ رحمت کی اللہ تعالیٰ کی ہوا مل جائے گی، فلا تشقون بعدها ابدا، تو تم کبھی بدبخت نامراد نہیں ہوگے قیامت تک ابدا، یعنی تم کو کبھی بدبختی نہیں آ سکتی، ہمیشہ کے لیے تم نیک بخت خوش قسمت ہو جاؤ گے، تمہاری قسمتیں بن جائیں گی، بگڑی بن جائے گی۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث میں لفظ نفحات جو آیا ہے کہ اللہ کی رحمت کی ہوائیں، اس لفظ کو غور سے سنیے۔ نفحات مانے رحمت کے جھونکے، کہتے ہیں بھائی رحمت کی ہوا آ گئی۔ اس کا ترجمہ مختلف مشائخ کی زبان میں پیش کرتا ہوں۔ محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مشکات کی 11 جلدوں میں شرح لکھی ہے، یہ جس کی ایک جلد میرے ہاتھ میں ہے اس وقت میں، یہ 11 جلدوں میں یہ شرح ہے۔ یہ محدث عظیم جنت المالا میں مکہ شریف میں مدفون ہے۔ اور مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی قبر پر حاضر ہوئے تو اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ زرت قبر ملا علی قاری فی جنت المالا بمکہ والحمد للہ علی ذلک، یعنی میں نے اس محدث سے کی زیارت کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جنت المالا میں مکہ شریف کی حاضری پر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اتنا بڑا عالم وہ اس ایسے محدث کی قبر کی زیارت پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی روضہ مبارک پر حاضری ہو، جس شخص کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی روضہ مبارک پر حاضری نصیب ہو، وہ اپنے ملکوں میں آ کر یہ نہ کہے کہ زرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کی قبر کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ کہے، ایسا کہنا مکروہ ہے۔ پھر کیا کہے؟ زرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے حضور کی زیارت کی، قبر کی زیارت کو مت کہو، یہ ایسا کہنا مکروہ ہے، یہ کہو زرت النبی، ہم نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ آپ کی حدیث ہے، فرمایا من زار قبری فقط زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ خیر، تو عرض کرنا تھا، انہوں نے نفحات کا ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عالم غیب سے، عرش اعظم سے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس دنیا میں ہمارے زمانوں کی دن و رات میں کچھ رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اگر وہ رحمت کی ہوا ہم کو مل جائے اس کی تلاش میں رہو۔ فتعرضوا لها، تم اس کی تلاش میں رہو۔ اگر تم کو رحمت کی ہوا مل جائے گی تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم، فلا تشقون بعدها ابدا، تم کبھی بھی بدبخت نامراد بدقسمت نہیں ہوگے، ہمیشہ کے لیے خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ اب آپ بتلائیے کہ آپ کے دلوں میں کیا اس رحمت کی تلاش کا شوق پیدا ہوا یا نہیں، کہ اگر یہ رحمت کی ہوا ہم کو مل جائے تو ہماری بگڑی بن جائے، دنیا آخر سب بن جائے۔ فلا تشقون، تم کبھی نامراد بدبخت بدنصیب نہیں ہو سکتے ہو، اتنی بڑی بشارت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اندر ایک شان ہے، میرے اندر ایک خوبی ہے کہ جب میں جس بندے کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں۔ اور کیسے کھینچتا ہوں؟ کوئی رسی، کوئی تار نہیں، اس کے دل پر ایسا عکس ڈالتا ہوں اپنی رحمت کا کہ وہ خود بخود ہمارا بنتا چلا جاتا ہے۔